الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ایک شریعت ہم پہ اتاری ہے جو دین کا بنیادی طور پر سمجھانے کا، اس پہ عمل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کی ہم نے ہر نبی کو وصیت کی تھی، نوح علیہ السلام آدم سے لے کے نوح تک، ابراہیم موسیٰ تک، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دین کو تم قائم کرو۔ بنیادی طور پر جب ہم مولانا مودودی کے تصور دین کو یا بنیادی تصورات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں کہ دین کا بنیادی تصور کیا ہے۔ اب اگر آپ ذرا سا غور کریں تو ایک تو تصور وہ ہے جو ہماری تاریخ میں بنا ہے، اور ایک تصور وہ ہے جو ہماری کتاب و سنت سے ملتا ہے ہمیں، اور ہماری کتابوں میں فقہا نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو تاریخی طور پر تو ہمارے ہاں ایک کمزور پہلو ہمارا یہ رہا ہے، یا کمزور ہمارے ہاں فہم یہ رہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام کا نظام تو صرف 30 سال چلا، خلافت راشدہ 30 سال چلی، تو خلافت راشدہ کے ساتھ اسلام کا نظام بھی ایک طرح سے لپیٹ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حکمرانی آئی تو بادشاہوں کی آئی جن کی اپنی کچھ کمزوریاں تھیں، انفرادی زندگی میں خرابیاں تھیں، مال دولت کے بارے میں غلط استعمال تھا، اور اس کے اندر مسلمانوں کے اندر فتنے پھیل گئے تھے، مسلمانوں میں انتشار آ گیا تھا، مسلمانوں کے اندر لڑائیاں ہوئیں، مسلمانوں میں اتار چڑھاؤ آئے۔ تو جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تاریخ کے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے دور میں جو مختلف تاریخیں آئی ہیں، تو ہم اس کے نتیجے میں بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا تصور جو ہے بنیادی طور پر وہ صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو اپنے طور پر زندگی کے کچھ حصوں میں جہاں تک اپنا سکتے ہوں اپنا لیں، بس ہماری یہ ذمہ داری ہے، جس کو ہم استطاعت کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی ذمہ داری دی ہے اتنی ہی وسعت بھی رکھی ہے جتنی ہے، تو ہم اس کو تکلیف کا مطلب یہ عربی میں کہتے ہیں کسی گنجائش کے مطابق ذمہ داری، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اتنے ہی مکلف ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم قرآن و مجید کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا اصلاً مقصد بعثت یا مقصد نزول کیا ہے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات کو کئی طرح سے کہا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے اس کے 3-4 الفاظ ہیں جن کو میں دہراؤں اگر، تو آپ اس سے اندازہ کیجئے گا کہ میری بات اس سے کیسے واضح ہوگی۔ کہ مثلا ایک لفظ تو ہے جس کو آپ کہتے ہیں، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اس کو لوگ بجھانا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ اب یہ نور کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ نہ تو نور اللہ تعالیٰ کا بجھتا ہے، نہ بجھایا جا سکتا ہے، تو وہ نور کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کی بات کو، اس امت کی اصل حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کافر ہیں ان کا کلمہ نیچے جائے گا، وہ ذلیل ہی ہو کر رہے گا، اور صرف اللہ کا کلمہ ہے جو بلند ہوگا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض سے پوچھا گیا کہ جہاد کس چیز کو کہتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، کہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم اس کو کریں۔ تو اعلاء کلمۃ اللہ نے ایک قرآن میں اصطلاح استعمال کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ کہا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ہم چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ تو تکبیر کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نماز میں لیتے ہیں، کہ ہر نماز کے ہر حالت میں ہم جب منتقل ہوتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایک حالت وہ ہوتی ہے جو ہم عید کے دن کہتے ہیں تکبیرات زیادہ کہہ کر مثلا، تو کیا یہی تکبیر ہے یا اس سے بڑھ کر ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بات ہم سے کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بڑی ہے۔ مال کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرا نفس کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم بڑے ہیں،
دنیا کہہ رہی ہے کہ میں بڑی ہوں. انسان کا مشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ نہ صرف مان لے بلکہ منوا لے اور ثابت کر دے کہ اللہ کی کبریائی سب سے بڑھ کر ہے. اور یہ اس کبریائی کو ثابت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کہیں بھی لکھ دیا کہ بھائی اللہ اکبر مسجد میں لکھ دیا ہم نے ثابت کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر واقعی اللہ کی حکمرانی، ساری حکمرانی اس کے اوپر آ جائیں. اس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم ہی چاہتے ہیں کہ رسول کو جو ہم بھیج رہے ہیں اس لیے ہم نے مبعوث کیا ہے کہ وہ رسول پیغام دیں گے، دعوت دیں گے، واعظ و نصیحت کریں گے، لیکن وہ دین کو غالب بھی کریں گے، اظہار دین، اور دین کو دوسرے دینوں پر، دین کے نام سے جو ہزاروں دین بنا دی گئے ہیں ان کے اوپر وہ غالب کریں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، لیحق الحق ویبطل الباطل. ہم نے یہ امت بنائی ہے تو ہم نے اس کو اس کشمکش میں کیوں شامل کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کے ذریعے سے حق واضح ہو جائے اور باطل کھل کر آ جائے، ثابت ہو جائے کہ باطل باطل. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کی صفتیں بیان کی. اگر آپ اس پہ غور کیجئے تو وہ صفتیں کیا ہیں؟ اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں ہم نے کہا ہے وجعلنا تکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تم کو انسانوں کے اوپر گواہ بنا کر بھیجا ہے. قرآن میں کہا ہے کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اور انصاف کو تم نہ صرف یہ کہ قائم کرو بلکہ انسانیت کو انصاف پر لے کر آ جاؤ اور اس کی تم گواہی دینے والے بن جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں سارے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. کاہے کے لیے؟ تم تاکہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور ان کو مطلب یہ کہ اچھائی کی طرف لے کر آؤ. تو تم خود ایمان لاؤ اور ان کو ایمان پر لے کر آؤ اگر وہ لانا چاہیں، ورنہ کم سے کم انصاف قائم کریں. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت جامع لفظ جو قرآن مجید نے بار بار استعمال کیا ہے، کئی جگہ استعمال کیا ہے، وہ ہے کہ اقامت دین کرو، دین کو کھڑا کرو. اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قائم کرنے کے لیے جو کتاب دی ہے وہ خود قائم ہے، کتاب قیم، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے وہ دین القیم ہے، وہ خود قائم ہے. نماز کو اللہ نے کہا کہ تم نماز کو قائم کر دو، لیکن نماز خود اپنی جگہ پر ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے کعبے کو قیام بنا دیا، قیاما للناس. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کی طرف سے جتنا میٹیریل ہے وہ پوٹینشیل ہے، وہ قائم ہے، اور پوٹینشیل ہے اقامت کرنے کا. تو ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ دین کے سارے عناصر کو لے کر ہم اس کو ایک اجتماعی شکل دے دیں. جیسے آپ کو ایک کمپنی ہے، اس نے آپ کو سارے پرزے دے دیے اور بہترین سرٹیفائڈ ہے، اب آپ سے صرف کہا کہ ان کو جوڑ کے ایک مشین بنا دیجیے. تو گویا مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ وہ اس مشین کے سارے پرزے جو قرآن و سنت میں دے دیے گئے ہیں، یا جو ہماری نبوت کے طریقے پہ اب اس کو ہم ایک مشین بنا دیں. تو ہمیں کوئی نیا دین ایجاد نہیں کرنا ہے، نئے پرزے نہیں بنانا ہے، نیا اسٹینڈرڈ اس کا نہیں بتانا ہے، بلکہ صرف اس کو قائم کرنا ہے. تو اب اگر آپ غور کریں تو یہ اقامت دین اور یہ سارے الفاظ اگر ان کی کوئی معنویت ہے تو اس کا مطلب یہ تو امت کا مشن ہے. اب آپ فقہ کے لحاظ سے، میں چونکہ فقہ کا تعلق ہے مجھ سے اور میں اس سے پڑھتا ہوں، تو میں اس کی روشنی میں آپ سے بات کروں تو بات واضح ہوگی. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور حکم دینے کا اس کو حق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور شریعت اسی کا نام ہے حکم. اور حکم کے دو طریقے ہوتے ہیں، حلال اور حرام، کرو اور نہیں کرو، یہ حکم کا ایک وہ ہوتا ہے. لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے جس کو ہم کبھی مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکم کے درجے ہوتے ہیں. ایک حکم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بالکل یقینی طور پر کرنے کا ہے، فرض عین جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے. اور ایک حکم اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی کچھ لوگ کر لو گے تو ہم پھر بھی مان لیں، فرض کفایہ ہے. پھر اس کے بعد ایک حکم ہوتا ہے جو فرض نہیں ہے بلکہ وہ مستحب، واجب ہے، اس سے نیچے سنت ہے، اس کے نیچے مستحب ہے، اور اس کے نیچے مباح ہے. یہ سب درجے ہیں. تو بنیادی طور پر اگر آپ اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا حکم فرض والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سنت والا بھی ہے، اللہ کا حکم مباح والا بھی ہے، سب ہیں. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب اگر میں یہ کہوں کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کے فرض والے حکم کو تو مان لیتا ہوں لیکن باقی حکم کو نہیں مانوں گا، یا اللہ تعالیٰ کے مستحب والے حکم کو مان لیتا ہوں باقی فرض والے کو نہیں مانوں گا، تب بھی میں اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہوں. یعنی میں اگر قرآن مجید نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایسا کرنا چاہو گے یہودیوں کی طرح کہ کتاب کی باتوں پہ ایمان لے آؤ گے، بعض کو چھوڑ دو گے؟ یعنی اگر لینا ہے ہمیں تو پورا لینا ہے، نہیں تو نہیں لینا.
تو اس لحاظ سے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کام فرض عین ہے اور فلاں کام فرض کفایہ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی آج جو ہمارے ہاں فکر پیدا ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہو گئی کہ بھائی یہ کام تو سیاست کا ہے، یہ کام دنیا داری کا ہے، یہ کام مادے کا کرنے والوں کا ہے، تو اور ہمارا کام تو روحانیت کا ہے۔ یہ بات جو ہے اسلامی فکر سے قطعاً غلط ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سینئر ترین صحابہ میں سے ایک ہیں عبداللہ بن مسعود، انہوں نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا، ڈیفینیشن ان کی بتائی، کہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے نبی کو چنا اور نبی کے لیے ان صحابہ کو چنا جو ایمان میں سب سے مضبوط ترین تھے اور ظاہری تکلفات میں سب سے کم تھے لیکن علم میں سب سے گہرے تھے، اور ان کو اس لیے چنا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم کروائیں اللہ تعالیٰ ان سے، لے اقامت دین ہی۔ تو یہ لفظ جو ہے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا مودودی نے اقامت لفظ استعمال کیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، یہ کوئی اسلام کا اصطلاح نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ صحابی نے استعمال کیا ہے، تو آپ کہاں تک جا کے اس کو انکار کریں گے؟ تو اس لحاظ سے بنیادی طور پر اس امت کا جو فرض ہے وہ سب سے پہلا فرض تو خود یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ ایمان کی دعوت دے، تیسرا فرض یہ ہے کہ اس دعوت کو بطور غلبے کے، دین کے غلبے کی کوششوں میں صرف کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ غلبے میں جب دفاع کرنا ہو تو اسلام کا دفاع کرے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم کے تعلق سے بتایا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ جو نبی کو مان لیں تو کیسے مانیں گے؟ سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے، دوسرے نمبر پہ نبی کی عزت کرنی ہے، اور تعزیر کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم کی عزت میں جان کھپانا اور قوت کے ذریعے سے ان کو مطلب بچانا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایک مذمت کا لفظ کہہ دیا اور ایک آدھ جملہ کسی وقت کہہ دیا، بلکہ تعزیر کا مطلب یہ کہ آپ جیسے بالکل پوری طاقت جھونک دیں نبی کریم کی عزت کو بچانے کے لیے۔ وَنَصَرُوهُ، اور اس کے بعد ان کا جو مشن ہے اس میں کھڑے ہو جائیں ان کی مدد کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہے اور اس قرآن کی اتباع کریں جو اللہ نے ان پر اتارا ہے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں یہ بہت مسئلہ آج کل اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی مکے کا دین الگ تھا، مدینہ کا دین الگ تھا۔ ایک بہت بڑا برٹش رائٹر تھا، اس نے 2 کتابیں لکھی تھیں، گبس کے نام سے تھا، تو اس نے لکھا تھا کہ محمد ان مکہ محمد ان مدینہ۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محمد صاحب جو تھے مدینہ میں بڑے اچھے آدمی تھے، نیکی کی باتیں کرتے تھے، اچانک مدینہ کے بعد ان کا خیال آیا کہ میں حکومت بھی کرنے لگوں، تو محمد کا ایک دوسرا ورژن آ گیا۔ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں یہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن آپ نے خطبہ دیا، پہلے شروع کے خطبوں میں، تو اس میں آپ نے قریش سے کہا کہ ایک کلمہ مجھ سے کہہ دو، کلمۃ تقولون تملکون بہا العرب وتدین لکم بہا العجم، عرب تمہارے ملکیت میں آ جائیں گے، حکمرانی میں، اور عجم تمہارے قابو میں آ جائیں گے، تمہارے لیے تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو آپ نے تو پہلے دن بتا دیا تھا کہ یہ دین جو ہے یہ تو حکمرانی کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا، شروع کی آئے تھے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو اسلام نے تو پہلے دن سے دین کا وہ کر دیا تھا، اور آپ نے جب کسی قبیلے کے پاس جاتے 2 باتیں کہتے تھے، ایمان لے آؤ اور میری مدد کرو۔ اور اسی لیے انصار کو انصار کہا گیا کہ انہوں نے نبی کریم کی اس دعوت کو قبول کیا تھا کہ ہم صرف ایمان نہیں لائیں گے بلکہ دین کی نصرت اور مدد میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مولانا مودودی کے جو بنیادی تصورات ہیں، میں اس کو جوڑ کے اگر کہوں تو مولانا مودودی نے اسی بات کو کہا ہے، تو اس لحاظ سے مولانا مودودی کوئی انوکھے آدمی یا نئے آدمی یا پہلے کہنے والے نہیں ہیں، بس صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی نے اس کو بعض چیزوں کے لحاظ سے وہ کیا ہے۔ تو مولانا مودودی نہ صرف اس بات پہ اہمیت دیتے ہیں کہ بنیادی زندگی کے جو عقائد ہیں وہ ہمارے سب کے ایک ہونے چاہیے، بنیادی عبادتیں جو سب کے فرض عین ہیں وہ ہونی چاہیے، انفرادی زندگی میں جو نیکیاں وہ ہونی چاہیے، ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جی۔ اس کے بعد جو بات وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں وہ یہ کہ جب افراد ہمارے اچھے ہو گئے ہیں تو ہمارے افراد کے بعد ہمارا اجتماعی معاشرہ بھی اچھا ہو، ہماری اجتماعیت بھی مضبوط ہو، اور جب ہماری اجتماعیت مضبوط ہو تو اجتماعیت کے جتنے رنگ بنتے ہیں، وہ سیاست ہو، وہ اقتصادیات ہو، وہ کلچر ہو، وہ مطلب تعلیم ہو، ان سب میں ہماری اجتماعیت ظاہر ہو۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ فرض کیجیے آپ 100 سفید قسم کے یونٹ جمع کر دیں اور ہر یونٹ سفید ہو، تو جب وہ 100 یونٹ جمع کر دیں گے آپ تو ان کو بھی سفید ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ سارا یونٹ جو جمع ہوگا تو سب کو سفید ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں عجیب منظر ہے کہ ایک فرد مسلمان کا انتہائی عبادت گزار، ایک فرد مسلمان کا انتہائی خدمت کرنے والا، ایک فرد انسان کا بہت، لیکن جب وہ معاشرہ بنتے ہیں تو معاشرہ کالا ہو جاتا ہے،
اس معاشرے کے اندر سے نیکیاں غائب ہو جاتی ہیں. وہی مسجد کے اندر کا آدمی بہترین مسجد کے باہر جب کاروبار میں جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ قرآن مجید ہم سے کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کوئی رنگ نہیں ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یکسانیت. یعنی ہر جگہ ایک بندہ اللہ کا بندہ بنا رہے، یہ اللہ کا کلر ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اسی کو دوسری جگہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے کہا ہے کہ جب ہم کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو ایسا نہیں کہتا کہ تم میرے فالوور بن جاؤ، میرے معتقد بن جاؤ. وہ کہتا ہے کونو ربانیین. وہ ہم سے یہ آ کے نبی کہتے ہیں کہ تم رب والے بن جاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ ربائی کا جو لفظ ہے یہودیوں کے ہاں، وہ جو ان کے سب سے بڑا ہائی پریسٹ کو کہتے ہیں، وہ اسی سے نکلا رب سے، رب والے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایک عہدہ بنا دیا اور ایک تجارت کا جنت کے بیچنے کا ذریعہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب والے بنو. رب والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری ربانیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی بھر 24 گھنٹے جڑی رہے اور میں اللہ کا بندہ ہر حال میں بن کر رہوں، اپنی عبادت کے ذریعے سے، عبودیت کے ذریعے سے. تو یہ بنیادی تصور تھا جو اسلام میں موجود ہے. اب صرف مولانا مودودی نے جو کام کیا وہ یہ کہ اس کو آگے بڑھ کے انہوں نے پیش کر دیا. اب آپ یہ کہیں کہ آگے بڑھ کے آپ نے کیوں نہیں پیش کیا؟ آپ سے کوئی بہتر پیش کرتا. تو یہ ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ حدیث میں آپ نے حضرت علی کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اگر کہنے والا جو ہے وہ اگر اچھی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں لے لینے چاہیے. تو اس لحاظ سے بنیادی تصور وہی ہے جو اسلام کا تصور ہے. لیکن اسلام آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف وہ نظریے کا دین ہے، ایک طرف عمل کا دین ہے، ایک طرف نتیجے کا دین ہے. تو میں کس چیزوں کا پابند ہوں؟ میں پابند ہوں نظریے کے طور پر اسلام کو بالکل جیسا ہے اس کو ماننے کا. اس میں کوئی کمی بیشی کروں گا تو وہ تحریف ہو جائے گی. اس کے بعد میں عمل کی زندگی میں پابند ہوں کہ اخلاص نیت اور اتباع سنت مطابق میرا عمل ہونا چاہیے. اگر میں اس سے ہٹ کرتا تو بدعت ہو جائے گی یا اسلام کے خلاف ہو جائے گا. لیکن اس کے تیسرا درجہ یہ ہے کہ میں نتیجے کا پابند ہوں کہ نہیں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کا مکلف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صحیح کرنے کا، کوشش کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دین کو غالب کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے تو آپ کی زندگی میں کرا دیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کے بعد کرائیں، آپ چلے جائیں تب اس کے بعد ہم پورا کریں. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی نتیجے کا مکلف نہیں کیا. ہاں ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نتیجہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا آغاز پہلے دن سے ہوتا ہے. اگر آپ بیج لگا رہے ہیں سیب کا تو نتیجہ سیب نکلے گا. لیکن اگر آپ بیج لگا رہے ہیں کسی اور چیز کا اور آپ چاہ رہے ہیں نتیجے میں سیب مل جائے تو وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. ہمارے ہاں آپ کو جو کوششیں ملیں گی اس میں آپ کو یہ کمزوری بہت ملے گی کہ صاحب کہیں جیسے ملکوں آپ سیاسی طور پر ہمارے حالات ہو رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو چلیے یہ کام کر لیتے ہیں، بعد میں اسلام لے آئیں گے. ابھی تو سیاسی مسئلہ حل کر لیں پھر ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ذرا مولانا اقتصادی مسئلہ حل کر لیں پھر ہم ٹھیک کر لیں گے. یہ دور 50 سال نہیں بلکہ ہم 100 سال سے دیکھ رہے ہیں، پورا ہو کے نہیں دیکھا. وجہ کیا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ پہلے دن سے لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں. وہ سیاسی مسئلہ ہو، اقتصادی مسئلہ ہو، سب کو ایک طرف رکھتے ہیں، پہلے اس پہ لے کے جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں یہ مسئلے حل کر لیں تب لا الہ پہ آئیں گے. مولانا مودودی نے یہی کام کیا تھا کہ بھائی لا الہ الا اللہ سے ہم شروع کریں تاکہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لا الہ کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم لا الہ کو چھوڑ دیں اور یہ کام کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں چیزوں کو کریں گے لیکن ترتیب یہی ہوگی. تو یہی بنیادی تصور ہے جو مولانا مودودی نے پیش کیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کی کتابیں، تحریریں اور جتنا انہوں نے لکھا ہے ان کو آپ جتنی تفصیل سے پڑھیں گے یہی باتیں آپ کو ان کی تحریر سے ملیں گی. آپ ان کے رودات پڑھ لیجئے. مولانا مودودی نے جو شروع میں رودات نمبر 1 میں پڑھ رہا تھا اس میں جو باتیں مولانا نے کہیں ہیں بالکل کھل کے کہیں. انہوں نے 2 باتیں بڑی کھل کے کہہ دی ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ہم نیا دین لائیں تو نیا دین نہیں ہے اسلام. جس اسلام کی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم امت ہیں، ہم امت نہیں ہیں، امت کا ایک حصہ ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید ہم نبوت کی جگہ پہ کوئی کم نہیں، نبوت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن وہی ہے، ہماری امت کا تعلق اسی سے ہے. ہم صرف اس امت کی طرف اپنے آپ کو بلانے کے لیے لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہمارا مرکز جو ہے دین بنے، ہمارا مرکز قرآن بنے، ہمارا مرکز نبی کریم بنے اور ہماری وحدت کا ذریعہ یہ امت بنے. اس لحاظ سے اس میں ہمارے ہاں مختلف لوگوں کے ذہن میں جو مختلف وسوسے لوگ پھیلاتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. میں بھی پڑھ رہا تھا ایک کتاب، اس میں بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا پہ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا نے اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ دین کا تصور بدل دیا اور دوسرا تصور پیش کر دیا. اب تصور بدل دیا، پیش کر دیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک بچہ ہے اب بڑا ہو گیا تو بڑے ہونے کے بعد اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو آپ اب اس کی فکر آپ تعلیم کی کریں
پھر آپ ذرا اور بڑا ہوا تو آپ نے کہا اس کی ذرا تربیت کھیل کود کی بھی کریں اور جسمانی اور روحانی تربیت بھی کریں. آپ کے تو بدل دیا آپ نے. بچے کے جو ایولیوشن ہوگا اس کے لحاظ سے آپ جو کام کریں گے وہ سب اس کا تسلسل ہے. تو ہم جو کام کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے تسلسل کا کام کیا, تسلسل کو توڑنے کا کام نہیں کیا. لیکن یہ طے ہے کہ تسلسل جب آپ کرتے ہیں تو اس میں نئے ورژن بھی آتے ہیں, نئی اس کے اندر راہیں نکلتی ہیں. لیکن تسلسل اگر نہیں ٹوٹ رہا ہے تو وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہی اصل میں اقامت دین کا مطلب ہے ہر دور میں. امام مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں تو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اگر اقامت دین کیا تھی, ملوکیت کو ہٹا کر خلافت کو لانا, انہوں نے یہ کام کر دیا. مثلا امام غزالی کے زمانے میں کیا تھا, فلسفہ آ گیا تھا, اس کی جگہ ہٹا کر اسلامی علم و کلام کو لانا. ابن تیمیہ کے زمانے میں کیا تھا, جب مختلف چیزیں ہو گئی تھیں, جہاد کا کمزور ہو گیا تھا, اس کو لے کے آنا. شاہ ولی اللہ کے دور میں اقامت دین کا مطلب کیا تھا, جو مطلب مختلف قسم کے مسلمانوں میں ایک نسلی دین بن گیا تھا, اس کے ہٹا کر اس کو ایک باقاعدہ اللہ کا دین بنانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ کوئی الگ دین کو لے کر آئے تھے. تو مولانا مودودی اس لحاظ سے ہاں یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی مجددانہ کام کرتے ہیں تو امت میں نبی جب آتے ہیں دو کام کرتے ہیں. سب سے پہلا تو وہ دعوت پہ شروع کرتے ہیں عقیدے سے. دوسرا جو سب سے بڑا کہیے مرض ہوتا ہے, سب سے مین جو قوم میں خرابی ہوتی ہے اخلاقی, اس پہ توجہ دلاتے ہیں. شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں نبوت کے بعد, تمہارے پیمانے ٹھیک کرو. یہود علیہ السلام آتے ہیں, وہ دوسری بات کہتے ہیں. صالح علیہ السلام دوسری بات کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تضاد ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ مین مرض کو بتانا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ مین مرض دور ہو جائے گا تو دین کی جو ترتیب ہے وہ پھر بحال ہو جائے گی. تو اگر فرض کیجئے کسی موقع پر جہاد پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے, کسی پر سیاست پہ زور دیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب اس موقع پر وہ مرض بن گیا تھا. لیکن جیسے ہی وہ مرض دور ہوگا, اسلام کی جو اصل پورا اسٹرکچر ہے وہ اپنی اصل حیثیت میں واپس ہو جائے گا. جیسے فرض کیجیے اگر گھر میں کوئی خرابی ہو گئی, ایک کھڑکی ٹوٹ گئی, تو آپ پوری فکر لگاتے ہیں کھڑکی توڑنے. اب ایک آدمی کے ساتھ آپ دیوار کی فکر نہیں کر رہے, آپ پینٹ خراب نہیں, وہ سب ہو جائے گا, لیکن یہ ابھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو مولانا کا جو بنیادی تصور ہے, بنیادی طور پر اس کے دو حصے ہیں. ایک نظریے کے طور پر تو وہی نظریہ ہے جو اسلام کا ہے, لیکن عملی طور پر وہ ظاہر ہے کہ جو آپ ترجیحات بناتے ہیں چیلنجز کے لحاظ سے, اس ترتیب کو آپ سامنے رکھتے ہیں. اور جب وہ چیلنجز کم ہونے لگتے ہیں تو آپ اسلام کی پھر اصل حیثیت کی طرف واپسی کا سفر کرتے ہیں, تاکہ وہیں پر لوٹ کر آئیں جہاں سے اسلام شروع ہوا. تو یہی بنانے کا بنیادی تصور ہے, اور اسی کو ہم تو اور تفصیل سمجھنا چاہیں تو کافی مٹیریل موجود ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم کو سب کو اس کا بہتر کلمات سے, بہتر انداز سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.